نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. معزز حاضرین کرام اور عزیز رفقا و راکین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے یہ رونقیں ایمان کی دوبالا ہو رہی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و کرم کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ اس کا بڑا احسان اور بہت بڑا انعام ہے ہم پر۔ اس نے اس تحریک منہاج القرآن کو اور اس کے پیغام کو ان جگہوں تک، ملک کے ان گوشوں تک اور ان کناروں تک پہنچا دیا ہے جس کا تصور بھی عام طور پہ نہیں کیا جا سکتا، اور بحمد اللہ تعالیٰ یہ کام روز افزوں ہے، تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا ہے، اور وہ علاقے جہاں لوگوں کے ایمان خزاں رسیدہ ہو گئے تھے، ان خزاؤں پہ پھر بہار آ رہے ہیں۔ جیسے آپ نے نعت پاک میں سنا، محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، خزاں پر بھی بہار آئی۔ ایمان جو خزاں رسیدہ تھے ان پر بھی بہار آ رہے ہیں۔ یہ محض اللہ کا کرم ہے اور حضور علیہ السلام کے نالین پاک کا صدقہ ہے۔ یہ منہاج القرآن اس روحانی انقلاب کی طرف بھی بڑھ رہا ہے، روحانی انقلاب کی طرف بھی بڑھ رہا ہے، تاکہ وہ اس کے حسن فطرت کے جلوے جو بکھرے ہوئے ہیں وہ رفتہ رفتہ سمٹ کر ہمارے من کے اندر یہ تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کا پیدا ہو۔ یہ جو اس طرح کا تعلق ہے یہ محبت ذاتی پیدا کرتا ہے۔ جب ایسی جگہوں پر جا کے انسان مراقبے کرتا ہے، وادیوں میں، دریاؤں کے کناروں پر، آبشاروں کے پاس، تنہائیوں میں، خلوتوں میں، جنگلوں میں جب مراقبے کرتا ہے اور راتوں کو جاگتا ہے، یہ اس کے حسن کے باعث جو اس سے محبت ہوتی ہے یہ انسان کو اس کی محبت ذاتی کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ سے محبت ہو یا مجازی محبت ہو، اس کی چار قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ ایک محبت آثاری ہے، ایک محبت افعالی ہے، ایک محبت صفاتی ہے، اور ایک محبت ذاتی ہے۔ ایک محبت آثار کے باعث ہوتی ہے، یعنی آثار سے محبت ہوتی ہے۔ ان سے آثار سے محبت ہوتی ہے، ذات سے نہیں ہوتی۔ جب تک وہ اثر باقی رہتا ہے محبت قائم رہتی ہے۔ یہ مخلوق سے مجازی محبت کی بات کر رہا ہوں، یہ بات خاص قابل توجہ ہے۔ جب تک وہ اثر قائم رہتا ہے، محبت کیونکہ آثار سے ہوتی ہے، تب تک محبت رہتی ہے۔ بس اثر گیا محبت نہیں، اثر گیا محبت نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ پتھروں سے محبت کرتے ہیں، اس کی یہ تاثیر ہے، میری قسمت کے ساتھ اس کا ستارہ ملتا ہے، جان سے بھی عزیز رکھتے ہیں، سنبھالے کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک محبت ہے، یہ محبت آثاری ہے، یعنی چیزوں کے اثرات سے محبت۔ آپ بات سمجھ گئے نا، مختلف چیزوں کے اثرات سے محبت۔ یا حکیم لوگ نسخوں سے محبت کرتے ہیں، کشتوں سے محبت کرتے ہیں۔ حکیموں کے بھی کشتے ہوتے ہیں، عاشقوں کا بھی کشتہ ہوتا ہے۔ عاشق، میں نے پچھلی بار بتایا تھا، پچھلی جمعرات کو، کہ عاشق اپنے من کا کشتہ کرتے ہیں، عاشق خود کو کشتہ کر دیتے ہیں، عاشق خود کو کشتہ کر دیتے ہیں۔ اور جو خود کشتہ کرتے ہیں نا، کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زماں از غیب جانے دیگر است۔ میں نے بتایا کہ جو دھات کشتہ ہو جائے پھر وہ مرتی نہیں ہے، جو کشتہ ہو جائے وہ جتنا کشتہ پرانا ہوتا چلا جائے اس کی طاقت بڑھتی چلی جاتی، یہ پھر زندہ ہو جاتا۔ ایک روایت کے مطابق خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں محفل بپا تھی سیما کی، شاک اہل درد اہل سوز جمع تھے، رات کا وقت تھا اور قوال کلام پڑھ رہے تھے، سیما کی محفل تھی۔ پڑھتے پڑھتے کیفیت عروج پہ جاتی گئی حضرت خواجہ قطب کیا عجب سما ہوں گے جن محفلوں میں ایسے لوگ بیٹھ کے کلام سنتے ہیں۔
ان کے اثرات کیا ہوں گے. جب اس محفل میں یہاں تک کلام پہنچا تو کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دی ترس. یہی وہ لوگ جو محبوب کی تسلیم و رضا کے خنجر سے کشتہ ہو جاتے ہیں، انہیں ہر لمحہ ہر لحظہ غیب سے نئی جان ملتی ہے، نئی زندگی ملتی ہے. جب وہ وہاں تک پہنچے کشتگان خنجر تسلیم را، بس فرمایا اسی کو دہراتے رہو. رات بیت گئی، دہراتے رہے دہراتے رہے. ایک عجیب اضطراب، ایک عجیب التہاب پیدا ہوتا گیا، اور جب کیفیات انتہا پر پہنچی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی چیخ نکلی، کشتگان خنجر تسلیم را. وہ چیخ نکلی، بلند ہوا جسد اثر، اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. مثال ہو روح پرواز کر گئی. جب پرواز کر گئی تو اب قبائل جو تھے ان کو تو معلوم نہیں تھا، گر پڑے جب پرواز کر، کیا خبر کہ یہ اپنے وجد میں گرے ہیں یا کیا حالت. تو وہ وہی پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے. بڑی دیر دیکھا کہ جسم تو اب بے حرکت ہو گیا، تو انہوں نے جب اندازہ کیا دیکھا تو وصال فرما شہید ہو گئے. کشتگان خنجر تسلیم را، یہ بات سن رہے تھے اور خنجر تسلیم سے شہید ہو گئے. کشتہ محبت ہو گئے، کشتہ خنجر تسلیم. قبائلوں نے شعر مکمل کرنے کے لیے دوسرا مصرع پڑھا، ہر زماں از غیب جانے دی کا رس. دوسرا مصرع جو پڑھا تو روح پلٹ آئی، روح پلٹ آئی. ہر لمحہ غیب سے نئی جان نئی زندگی ملتی. پھر زندگی پلٹ آئی، عملاً پلٹ آئی. وہ پڑھتے رہے، انہوں نے پھر پڑھا کشتگان خنجر تسلیم را. جب یہ مصرع پڑھا تو روح پرواز کر گئی. جب ہر زماں از غیب جانے دیگر رس پڑھے تو روح پلٹ آئے. بس اس انداز کا روح کا وحش شروع ہو گیا. جب پہلا مصرع پڑھے روح نکل جائے، جب دوسرا پڑھے روح پلٹ آئے. جب پہلا مصرع پڑھے کا وال تو روح نکل جائے، جب دوسرا پڑھے تو ہائے ہائے ہائے. کیا حال ہے عاشقوں کا، عاشقوں کا حال کیا ہے. ان کی موت بھی زندگی ہے، ہزاروں زندگیوں سے بہتر زندگی. اس حال میں وہ کلام سنتے رہے، یعنی روح سنتی رہی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی. بالآخر قوال تھک کے ہار کے بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے تو روح پرواز کر. اس طرح مثال ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ آثار سے جو محبت ہوتی ہے وہ جب تک اثر رہتا ہے محبت رہتی، اثر ختم ہوا محبت ختم. کچھ محبت ہوتی ہے جسے محبت افعالی کہتے ہیں. کیا محبت افعالی؟ وہ فعل سے محبت ہوتی ہے، وہ بھی ذات سے نہیں ہوتی. محبوب کی ذات سے نہیں ہوتی بلکہ کسی فعل سے محبت ہوتی. محبوب کے کسی کام سے محبت ہوتی، کسی فعل سے، عمل سے محبت ہوتی. یعنی کوئی خوشنویس ہے، اچھا انتہائی خوبصورت لکھتا ہے، خوشنویس ہے بہت خوبصورت لکھتا ہے، اس سے محبت ہے، اس وجہ سے خوشنویس سے محبت. اچھا کھلاڑی ہے، بہت شاندار کھیلتا ہے، اس کے کھیل سے محبت. بہت شاندار لکھتا ہے، اس کے لکھنے سے محبت. تو اس فعل سے محبت ہوتی. جب تک وہ کھیلتا رہا محبت رہی. جب وہ جسم اور عمر اس حصے میں داخل ہو گئی کہ کھیل ویسا نہ رہا، رفتہ رفتہ محبت گھٹتی گئی گھٹتی گئی. یہ فانی محبتیں ہیں دنیا، سمجھ رہی ہے، دنیا کی فانی محبتیں. جب تک خوشنویس رہا، اچھا لکھتا رہا، محبت رہی. عمر بڑھتی گئی، ہاتھ میں راشا آتا گیا، خوشنویسی گئی، محبت بھی گئی. کسی کی محبت کا مرکز آثار ہوتے ہیں، کسی کی محبت کا مرکز افعال ہوتے ہیں. خطاب کرتا تھا اچھا، بس محبت اس سے رہی. کچھ الہام تھا، آواز اچھی تھی، ایسا کوئی کام کرتا تھا اچھا، محبت رہی. اس کے افعال سے نوازتا تھا، کسی کو کھلاتا پلاتا تھا، عادت تھی اس کی، ان افعال سے محبت رہی. حالات بدل گئے، فعل بدل گیا، محبت ختم. یہ افعال کی محبت. پھر تیسری محبت صفاتی ہوتی، وہ کسی کی خوش الہانی سے ہے. آواز اچھی ہے، اچھا پڑھتا ہے، خوبصورت آواز ہے، دل کو لبھانے والی آواز ہے، اس آواز سے محبت ہوئی. آواز کی وجہ سے صاحب آواز سے محبت ہوگی. مگر یہ صفاتی محبت، جب تک آواز رہی، گلا رہا، تب تک محبت رہی. بس آواز گئی تو محبت ہی گئی. حسن و جمال سے محبت ہوئی، کوئی حسین ہے اس سے محبت ہو گئی. کسی کے ابرو پسند آ گئے، محبت ہو گئی. کسی کے رخسار پسند آئے، محبت ہو گئی. زلفیں پسند آئی، محبت ہو گئی. قد و قامت پسند آیا،
محبت हो गई, रंगो निगहत रूप पसंद आया, मोहब्बत हो गई. ये सब सिफात की मोहब्बत है, ये सब सिफात की मोहब्बत है. गालिबन हजरत जामी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, एक नौजवान नौ उम्र बेटा अपने बाप से अर्ज करता है, अपने वाले से, वो वलीउल्लाह थे, बड़ा खूबसूरत बच्चा था. अर्ज करता है, अब्बा जान मैं जब जाता हूं तो हर शख्स, हजारा अफराद मुझसे मोहब्बत करते, हर शख्स कमाल दर्जा जुनून की हद तक मुझसे इश्क करता. बाप ने पूछा, बेटा तुम्हारी किस शय से मोहब्बत करते? बच्चा बताता है कि अब्बा जान कोई मेरे बालों से मोहब्बत करता है, किसी को मेरी कद-ओ-कामत से मोहब्बत है, किसी को मेरे रंग से मोहब्बत है, किसी को मेरी आवाज़ से मोहब्बत है, किसी को मेरे अबरू से, आँखों से मोहब्बत है, वगैरह वगैरह. बच्चा गिनता रहा, बाप सुनता रहा. जब बच्चे की बात ख़त्म हुई तो वालिद कहने लगे, बेटे ये 2-4 साल की बात है, उसके बाद फिर मुझे रिपोर्ट देना. तो मोहब्बत वाले किधर गए? चंद सालों के बाद, 2-4 सालों के बाद तो बच्चे की दाढ़ी आ गई, उम्र ज़्यादा हो गई, उसकी शक्ल सूरत बदल गई, बीमारी आ गई, समझें, रंग रूप न रहा, सेहत वो न रही, तग़य्युरात आ गए. तो बाप ने पूछा, बेटा वो मोहब्बत वाले अब भी उसी तरह मोहब्बत करते हैं? उन्होंने कहा, नहीं अब्बा जान, अब तो देख के भी वो रास्ता बदल गए, अब सब निगाहें फेर ली, अब मोहब्बत. ये सिफात की मोहब्बत, ये सिफात की मोहब्बत. हुस्न से मोहब्बत है, ये सिफात की ऐसी मोहब्बत है. मैंने आपको मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से बताया था, वो जिस हसीन जवान शख्स को, सुन्नार जिससे उसको मोहब्बत, उसको जुलाब देते रहे और गंदगी एक जगह जमा करते रहे. जब वो स्याह रंग हो गया, जल गया, रंग और रूप न रहा, उसमें जाता रहा इस हद तक कि अब वो उसकी तरफ उसका मुहिब उस पर निगाह देखने के लिए तैयार न रहा. उस वक्त उसने पकड़ा, मारूम फरमाते हैं कि ले गए उस जगह की तरफ जहाँ वो गंदगी जमा थी. उसने कहा, अब तुम इससे मोहब्बत क्यों नहीं करते? पहले क्यों मोहब्बत करते थे? इसलिए कि ये बहुत हसीन था. अब मोहब्बत क्यों नहीं करते? अब इसमें हुस्न व जमाल जाता रहा. उसने कहा, मैं तुम्हें हुस्न व जमाल दिखा, और तो कुछ नहीं निकला इससे, बस ये गंदगी का ढेर है जो इस हस्से में निकला है. इसी के बायस इसका हुस्न था, इससे ही निकल गया हुस्न जाता. ये सिफात की मोहब्बत, ये सिफात की मोहब्बत. तो जब तक सिफात रही मोहब्बत रही, सिफात गई तो मोहब्बत चली. ये फानी मोहब्बत है. और आखिरी दर्जा ज़ात से मोहब्बत को होता है, मोहब्बत ज़ाती. मोहब्बत ज़ाती की अलामत ये है, सुन लें, कि पता नहीं होता कि किस वजह से, ये पहचान कर लें, ये मोहब्बत ज़ाती है. मोहब्बत ज़ाती ये है कि बिल्कुल ये सबब होता ही नहीं, उसमें सबब होता ही नहीं, न रंग रूप की वजह से, न शक्ल सूरत की वजह से, न कद-ओ-कामत, न आवाज़, न सखावत, न खुशनवीसी, न खेल, न कूद, न अच्छे कपड़े, न माल दौलत, न आदात. यानी कोई चीज़ सबब अगर आदमी ट्रेस करे कि मुझे इससे मोहब्बत क्यों है, तो सारा दिन सोचता रहे और रात को फैसला करे शाम को जाके, तो जवाब मिलेगा पता नहीं, मोहब्बत है मगर मालूम नहीं. ये मोहब्बत मजनू की है जो लैला से थी, ये मोहब्बत रांझे की है जो हीर से थी. ये मजाजी मोहब्बतों की बात कर रहा हूं. ये बड़े बड़े नाम सुने हैं ना, ये मिर्जा, ये मजनू, ये लैला, ये मोहब्बतें ज़ाती मोहब्बतें. पढ़ लीजिए, वो लैला तो है ही लैला, लैला तो है ही काली. ये मोहब्बतें ज़ाती मोहब्बतें. ज़ाती मोहब्बत में ना बुनियाद आसार पर होती है, ना अफ़आल पर होती है, ना सिफात पर होती है. वो मोहब्बत दायमी होती है कि जब तक ज़ात रहती है मोहब्बत भी कायम है, जब तक ज़ात रहती है मोहब्बत भी कायम है. तो मखलूक से मोहब्बत में 3 मोहब्बतें फ़ानी हैं और एक मोहब्बत दायमी है. दायमी भी ज़ात की हद तक, वरना तो ज़ात भी बाकी नहीं है. मखलूक की तो ज़ात भी फ़ानी, मोहब्बतें सारी फ़ानी, मगर उन फ़ानी मोहब्बतों में से एक ज़रा तवील है और 3 मोहब्बतें बिल्कुल हंगामी. ये मोहब्बतें बिल्कुल कलील मुद्दत की हैं, किसी काम की नहीं. और दोस्तों, ये जो मजाजी मोहब्बतें हैं, यही अक़साम हकीकी मोहब्बत की. अल्लाह के साथ मोहब्बत की भी यही चारों अक़साम, हकीकी मोहब्बत की भी यही अक़साम. अल्लाह के साथ मोहब्बत भी आसारी भी है, मोहब्बत अफ़आली भी है, मोहब्बत सिफाती भी है, मोहब्बत ज़ाती भी. मगर फ़र्क ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात भी दायम और सिफात भी दायम, उसकी ज़ात भी दायम और अफ़आल भी दायम, उसकी ज़ात भी दायम और आसार भी दायम. तो अल्लाह से मोहब्बत जैसी भी हो वो दायमी होती, वो दायमी होती, अपने वजूद में दायमी होती.
یہ الگ بات ہے کہ کوئی بندہ اس نعمت سے کسی وقت محروم کر دیا جائے، کسی بدبختی کے باعث دولت محبت سے محروم ہو جائے، خدا نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو۔ اگر اللہ سے محبت ہو، محبت اثاری ہو اللہ کی، وہ بھی دائمی، افعالی بھی دائمی، صفاتی بھی ذاتی۔ تو فرق ان میں کیا ہے؟ فرق درجات کا ہے، فرق درجات کا فرق۔ اس طرح بندے جدا جدا ہیں اللہ کے، کچھ بندے فساق ہیں، فاسق و فاجر ہیں، کچھ عباد ہیں، عبادت گزار ہیں، کچھ بندے زہاد ہیں، زہد اور تقوی رکھنے والے ہیں، اور کچھ عشاق ہیں، عشق والے ہیں۔ اس طرح طبقات ہیں نا چار، اس طرح محبتیں چار ہیں اللہ کی محبتیں ساری دائمی، مگر درجات میں فرق ہے۔ کچھ وہ ہیں جو اللہ سے اس کے آثار کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، آثار کے ساتھ محبت کرتے ہیں، حسن فطرت کے ساتھ جو محبت، اس باعث سے اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، یہ آثار کی محبت ہے۔ یہ لوگ لہلہاتے کھیتوں میں دیکھ کے مست کھڑے ہیں، آبشاروں کے نغمے دیکھ کے مست ہیں، اور اس میں اللہ کا حسن نظر آ رہا ہے۔ یہ دریاؤں کے تموج ہیں، بہاؤ دیکھ رہے ہیں، مست ہیں، خدا کا حسن نظر آ رہا ہے۔ یہ وادیاں ہیں، ان کی فضائیں ہیں، ہوائیں ہیں، دیکھ کے مست ہو رہے ہیں، خدا سے محبت ڈیولپ ہو رہی ہے۔ پہاڑیاں ہیں، سبزے ہیں، یہ فطرت کے حسن جہاں جہاں جلوہ گر ہیں، جہاں بن کی فضائیں ہیں، اور ان سے محبتیں ہوتی ہیں ساری۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، اس میں آثار ہیں اللہ رب العزت کے، ان سے جو محبت ہوتی ہے وہ اللہ کی محبت کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ اللہ ہی سے محبت ہے، بے شک آثاری محبت ہے، یہ ایک درجہ ہے، مگر ہے یہ بھی دائمی۔ اور جس کو یہ نصیب ہو جائے وہ بھی غنیمت، نصیب ہو جائے وہ بھی غنیمت، کہ جو اللہ کی محبت ان چیزوں سے پالے وہ بھی غنیمت۔ کچھ لوگوں کی افعالی محبت ہے اللہ سے۔ افعالی محبت کیا؟ اللہ پاک رزق عطا کرتا ہے، اللہ پاک ان کو اللہ سے اسی وجہ سے محبت ہے کہ وہ رازق، اللہ سے اسی وجہ سے محبت ہے کہ وہ رازق، اللہ سے اسی وجہ سے محبت ہے کہ وہ بخشن ہار، بخشنے والا ہے، غفور و رحیم ہے، گناہ گاروں کو بخشتا ہے۔ اس کی مغفرت کا جو فعل ہے، اسی کی وجہ سے اللہ کے ساتھ محبت۔ وہ بیماروں کو شفا دیتا ہے، شافی ہے، بس شفا دینے کے فعل کے باعث محبت۔ ایک شخص بیمار ہے، سارے ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا، موت آنکھوں کے سامنے اس نے رکشا دیکھی، کوئی امید بچنے کی نہ تھی۔ جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا، اس نے اللہ کو پکارا، اللہ نے شفا دے دی، سب اسباب سے ماورا۔ اس نے چونکہ شفا کا فعل اللہ کی بارگاہ سے دیکھ لیا، اللہ سے محبت ہو گئی۔ یہ افعالی محبت۔ کوئی ذریعہ جہاں کا نہ تھا، سمندروں میں پھنس گیا، ایک پتھر کی چوٹی پر جا کے ٹکا، نہ کوئی انسان، نہ حیوان، نہ چرند، نہ پرند، نہ روزی، نہ رزق، کوئی ذریعہ نہ تھا۔ اللہ نے وہاں کسی پرندے کو بھیجا، اس کو رزق عطا کر۔ جنگل میں گیا، کوئی ذریعہ نہ تھا، رزق عطا کر۔ حالات بالکل سازگار نہ تھے، رزق کشادہ کر دیا۔ تو دیکھا کہ اللہ نے رزق دیا ہے صاحب اسباب سے ماورا، رازق ہے، اس فعل سے محبت ہو گئی، اللہ حاصل قیاس۔ تو اللہ سے افعالی محبت بھی ہے، اور بعض لوگوں کی اللہ سے صفاتی محبت بھی۔ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں سمجھ لیں، اور اس محبت کی بنیاد اس کا تصور حسن ہوتا ہے، اس کا تصور ہے کہ اس جیسا حسین کوئی نہیں کائنات، اس جیسا جمیل کوئی نہیں کائنات۔ اس کی رحمت، فعل رحمت کی بات نہیں کر رہا، اب اس کی حالت رحمت، اس کی صفت رحمت، اس سے محبت ہے، یہ صفاتی محبت۔ اس کی ربوبیت سے محبت ہے، اس کی رحمانیت سے محبت ہے، اس کی مالکیت سے محبت ہے، یعنی وہ جو اعلیٰ حسین و جمیل اور بلند و بالا صفتیں ہیں اللہ نے، ان کا تصور کرتا ہے، صفات کا مراقبہ کرتا ہے، اس رنگ کو چشم تصور میں دیکھتا ہے، اس کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ صفاتی محبت ہے۔ تو صفات بھی دائمی ہیں، یہ بھی دائم۔ سو آثار کی محبت پر افعال کی محبت غالب ہے، کیونکہ اثر فعل سے پیدا ہوتا ہے، اور فعل صفت سے پیدا ہوتا ہے، اور صفت ذات سے پیدا ہوتا ہے۔ تو آثار کی محبت پر افعال کی محبت فائق، اور افعال کی محبت پر صفات کی محبت فائق۔ تو صفاتی محبت بڑے عرفاء کو صفاتی محبت نصیب ہوتی، بڑے اولیاء کو صفاتی محبت نصیب ہوتی، ان کی محبت کا مرکز و محور اللہ کی صفات ہوتی۔ اور دوستو پھر اس سے اونچا درجہ یہ ہے کہ جس میں اللہ اور اس بندے کے درمیان محبت کے تعلق میں آثار بھی نکل جاتے ہیں، افعال بھی نکل جاتے ہیں، صفات بھی نکل جاتی ہیں۔ اب بندے کی محبت تنہا ذات سے رہ جاتی ہے، تنہا محبت کا مرکز و محور اور اساس کوئی صفت نہیں ہوتی،
بس فقط ذات سے محبت ہوتی، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کو رزق ملے یا نہ ملے، ہائے ہائے ہائے، اس کی محبت نہیں ٹوٹتی۔ اور کو رزق ملے تو خوش ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، شکر ادا کرتا ہے، اور چھن جائے نہ ملے تو دکھی ہوتا ہے، شکوہ کرتا ہے۔ یہ افعالی محبت کا حال ہے، صفاتی محبت کا حال ہے۔ اور دوستو، جسے ذات سے محبت ہو جائے وہ ساری زندگی بھوک سے مار دے، اس کی محبت کی تان نہیں ٹوٹتی، اس کی محبت نہیں ٹوٹتی۔ وہ کہتا ہے کہ میرے محبوب تو کھلا کہ میں تب بھی تو ہی محبوب، بھوکا مار تب بھی تو ہی محبوب، تو بیمار رکھ تب بھی تو ہی محبوب، تو صحت عطا کر تب بھی تو ہی محبوب، تو شفا تندرستی سلامتی دے تب بھی محبت قائم، اور تو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تب بھی محبت قائم، تو عزت دے تب بھی محبت قائم، ذلت دے تب بھی محبت قائم، لوگ پھولوں کے ہار گلے میں ڈالے تب بھی محبت قائم، لوگ تانوں سے پتھر مارے تب بھی محبت قائم۔ وہ محبت پھر ساری جہتوں سے ماورا ہو جاتی، یہ محبت کا کمال ہے۔ اور دوستو، سفر محبت الہی کا طے کرنا چاہیے۔ آثار کی محبت نصیب ہو جائے تو افعال کی طرف رجوع کرنا چاہیے، افعال کی محبت دل میں گھر کر جائے تو صفات کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور صفات کی محبت نصیب ہو جائے تو ذات کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اور ایسے بھی ہیں جن کو براہ راست ذات ہی کی محبت نصیب ہوتی، جن کو شروع سے ہی ذات کی محبت نصیب ہوتی، اللہ پاک انتخاب کرتا ہے، محبت کے لیے ظرفوں کا انتخاب کرتا ہے۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی اس ذات سے ذات والی محبت ذاتی۔ تو جب بندہ اللہ سے محبت ذاتی کرتا ہے تو اللہ بھی بندے سے ذاتی محبت کرتا ہے، وہ بھی اس ذات کو محبوب بنا لیتا ہے۔ اور جب ذاتی محبت کرتا ہے تو معلوم ہے، قرآن بتاتا ہے ذاتی محبت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم۔ جب اس بندے سے ذاتی محبت رب کو ہو جاتی، اس کی ذات کو محبوب بنا لیتا ہے تو اس کو گناہوں پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے، اسے گناہ بھی مٹا دیتا ہے، اس کی زندگی کے گناہ ہی نہیں رہنے دیتا۔ آپ ذرا دیکھیں کہ محبوب پہلے بنایا اور گناہوں کی بات بعد میں۔ ارے گناہگار بھی کبھی محبوب ہوتا ہے رب کا؟ یہ سوچنے کی بات، کبھی گناہگار ہو کر بھی کوئی خدا کا محبوب ہو سکتا ہے؟ بے اگر گناہگار ہے، گناہگار تو نافرمان ہوتا ہے نا، گناہگار نافرمان کو کہتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے، کس کو کہتے ہیں؟ فرما بردار کو کہتے ہیں گناہگار، یا نافرمان کو کہتے ہیں؟ نافرمان۔ تو جو گناہگار ہے کبھی اس سے بھی خدا محبت کرتا؟ گناہگار تو رب کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور جب محبوب بنا لے گا تو تمہارے گناہ بخش دے گا۔ تو گناہ تو تبھی بخشے نا جب وہ گناہگار تھا۔ تو محبوب بننے کے بعد کون سے گناہ تھے جن کو بخشا؟ محبوب بننے کے بعد مولا کون سے گناہ تھے جن کو اب تو بخش رہا ہے؟ تو یہ آیت اس کا جواب دیتی ہے، اس لیے کہ بندہ آخر خطا کا پتلا جو ہوا، بندہ جو ہوا، اس سے خطا بھی ہو سکتی ہے، اس سے نصاحب بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹھوکر بھی کھا سکتا ہے، غلط فیصلہ بھی کر سکتا ہے، نفس کی غفلت کے باعث خطا بھی کر سکتا ہے، نفس کے دھوکے کے باعث گناہ بھی کر سکتا ہے، کسی شیطان کے اثر کے باعث گناہ بھی کر سکتا ہے۔ مگر بندے، اگر تو اس طرح ہماری ذات سے محبت کر کے ہمارا محبوب بن جائے، جس ذات کو ہم اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، تو محبوب بنا لینے کے بعد پھر ہمارا وتیرہ یہ ہے کہ اگر وہ گناہ کر بھی بیٹھے تو ساتھ مٹاتے چلے جاتے ہیں، گناہ کے اثر کو رہنے نہیں دیتے، اس کے گناہ کو بھی نیکیوں سے بدل دیتے، اس کے گناہ کو بھی نیکیوں سے بدل دیتے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا گیا اس کے گناہ کو بھی نیکیوں سے بدل دیتے۔ حسنات، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو حسنات سے بدل دیتا ہے۔ اب لوگوں کی نگاہ میں وہ گناہ ہوتے ہیں، رب کی نگاہ میں وہ ثواب ہوتا ہے، رب کی نگاہ میں ثواب ہوتا ہے۔ اور جب مقام محبوبیت ہو پھر گناہ سے بھی مقام ملتا ہے، وہ گناہ نہیں رہتا کہ اس گناہ کے ساتھ ندامت آتی، درجے بلند ہوتے، اور مقام محبوبیت نہ ہو تو گناہ سے پھٹکار پڑتی۔ یہی کہا گیا اسجدوا لآدم، سب کو کہا گیا، اس نے انکار کر دیا۔ شیطان نے اللہ کا حکم ماننے سے کیا کیا؟ گناہ کیا نا، نافرمانی ہوئی نا، حکم نہ مانا، نافرمانی ہوئی۔ آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ لا تقربا
هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر درخت کا دانہ کھا لیا تو پھر تم، قرآن مجید کہہ رہا ہے، حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ان کو بھی منع کیا۔ آدم علیہ السلام سے دانہ کھایا گیا، دانہ جو حکم ملا تھا عمل اس سے ہٹ گیا، عمل اس سے ہٹ گیا۔ اب فرق بتا رہا ہوں، آدم علیہ السلام سے بھی پوچھا، اے آدم جب تم سے کہا تھا کہ یہ نہ کھانا پھر کیوں کھایا؟ شیطان سے بھی پوچھا، جب تمہیں کہا تھا سجدہ کرو کیوں نہیں کیا؟ دونوں سے الگ سوال ہوئے۔ میں محبت کے تعلق کا بتا رہا ہوں، جہاں تعلق محبت کا ہو تو پھر زاویہ عمل کا کیا ہوتا ہے، جہاں نہ ہو تو پھر طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ تو شیطان کے ہاں محبت نہ تھی، تعلق محبت والا، عبادت گزار وہ بھی تھا۔ آئے آئے آئے، عبادت گزار بھئی شیطان تو اب بنے گا، شیطان تو اب بننے والا ہے۔ اس واقعے سے پہلے تو شیطان نہیں تھا نا، واقعے سے پہلے تو عبادت گزار تھا، ملائکہ کا سردار تھا، بہت بڑا عابد اور زاہد تھا۔ ابھی تو اس کی بات ہو رہی ہے جو عابد تھا، ابھی تو فخرج منہا نہیں کہا گیا، جب اسے شیطان بنایا گیا اس سے پہلے بات ہو رہی ہے، ابھی تو اس عبادت گزار کی بات ہو رہی ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اس عبادت گزار کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی تو میں تمہیں حکم دیا تھا سجدہ کر میرے آدم کو، کیوں نہیں کیا؟ ابھی وہ عبادت گزار ہے، بس ایک حکم نہیں مانا، پہلا حکم آیا ہے جو نہیں مانا، باقی ہر حکم مانتا چلا آیا۔ مگر بتا رہا ہوں کہ تعلق اس عبادت گزاری میں محبت والا نہ تھا، تعلق محبت والا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ جب پوچھا کیوں نہیں مانا تو حیل حجت کیا، کے بعد میں دلیلیں بنائیں، کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مولا اس لیے نہیں کیا سجدہ کہ میں اس سے بہتر تھا، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ ایک طرف اس جواب کو سن لیں، پوچھا کہ تم نے میرا کہنا کیوں نہیں مانا؟ وہ عبادت گزار جواب دیتا ہے، وہ سب عبادت گزار فرشتوں کا سردار جواب دیتا ہے، باری تعالیٰ اس لیے نہیں مانا کہ میں نے دیکھا کہ میں خود اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا، تو میں بہتر ہو کہ کمتر کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ اس کا جواب۔ ہائے ہائے ہائے، محبت سے تو آداب ہی کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ یہ شیطان کا جواب سن لیا نا، یہ اس عبادت گزار کا جواب ہے جس پر شیطان بنایا گیا۔ اور اب آدم علیہ السلام سے پوچھا، آدم منع کیا تھا کہ یہ دانہ نہ کھانا، اور انجام بھی بتایا تھا اگر کھا لیا دانہ تو حد سے گزرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، یہ ہو جاؤ گے، پھر کیوں کھا لیا؟ اب جواب دے سکتے تھے نا کہ باری تعالیٰ بھول گیا تھا اس لیے کھا لیا، یاد نہیں رہا تھا تیرا حکم، حقیقت تھی کہ نہیں تھی، بولی سچ تھا یا نہیں تھی؟ فرماتے باری تعالیٰ شیطان نے آ کے تیرے نام کی قسمیں کھائی تھی، اس لیے تیرے نام کو سن کے اعتماد کر بیٹھا۔ جواب تھا کہ نہیں تھا؟ بولیے، تھا نا؟ جواب یہی ہوتا کہ شیطان نے تیرا نام لیا تھا، بس تیرے نام کی میں مست ہو کر بھول گیا۔ 100 جواب تھا، 100 جواب۔ شیطان نے آ کے یہ کہا تھا کہ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اگر یہ کھا لو گے تو جنت میں دائم ہی رہو گے ہمیشہ، تو دل چاہتا تھا کہ میں چلو ایک لفظ صحیح پر تیرے قرب میں دائم رہوں، اب وقت تیرے قرب میں رہوں، اسی قرب کی آرزو میرا۔ 100 دلائل، 100 جواب تھے کہ نہیں؟ اپنے عمل، شیطان نے بھی صفائی دی نا اپنے عمل کی، کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اس لیے نہیں کیا مولا کریم کہ میں اس سے بہتر ہوں، دلیل سے صفائی دی۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا، آدم کیوں دانہ کھایا؟ اب یہاں تعلق محبت والا ہے، معلوم ہے کیا جواب دیا؟ صفائی نہیں دی، صفائی نہیں دی۔ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، مولا کریم ظلم کر بیٹھا، خطا ہو گئی۔ ہائے ہائے ہائے، پوچھا کیوں دانہ کھایا؟ صفائی نہیں دی، کیا مولا غلطی کر بیٹھا، ہائے ہائے ہائے، خطا ہو گئی۔ صفائی تھی بھی تو نہیں دی، صفائی دینے کے قابل تھی بھی تو نہیں دی۔ یہ محبت، محبت یہ آداب سکھاتی ہے کہ محبوب کے سامنے ہیل حجت نہیں کیا کرتے، اعتراض نہیں کیا کرتے، دلیلیں نہیں دیا کرتے۔ صفائی ہو بھی، محبوب جب پوچھے کیوں کیا ہے تو ایک ہی جواب ہو کہ غلطی ہو گئی، مولا غلطی ہو گئی، بس۔ تو یہ جواب محبت کا تھا، وہ جواب محبت سے خالی تھا۔ ہوئی ادھر سے ادھر بھی حکم کی عدم تعمیل، ہوئی ادھر بھی حکم کی عدم تعمیل، مگر اس کا جواب محبت سے خالی، اس کا جواب محبت سے پر۔ اسے کہا فخرج منہا فإنک رجیم، دفع ہو جا تو لعنتی ہے۔ اسے کہا وہی جو حکم کی تعمیل نہیں کر رہے آدم،
جنہوں نے کہا مولا غلطی ہو گئی، فرمایا آدم اچھا غلطی ہو گئی، جا تمہیں زمین کا خلیفہ بناتے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تمہیں اپنی نیابت اور خلافت کا تاج دے کے انسانیت کا سرتاج بناتے ہیں، زمین میں اتارا اور زمین پہ انسانیت کا تاج دے دیا، خلافت اور نیابت دے دی۔ اب بات کو سمجھیں، تو محبت جو ہے اس سے زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے، کیونکہ محبت میں ندامت آتی ہے، ادھر بھی عبادت ہے ادھر بھی عبادت، مگر ادھر محبت نہیں ہے، اس عبادت سے تکبر آیا ہے، اس عبادت گزاری سے تکبر آیا ہے، ادھر محبت ہے، اس عبادت گزاری کے ساتھ تواضع آئی ہے، وہ بغیر محبت کے عبادت ہے، بغیر عشق کے عبادت ہے، اس میں تکبر آیا ہے، اس میں اکڑپن آیا ہے، ادھر عشق اور محبت والی عبادت ہے، اس میں تواضع آئی ہے، انکساری آئی، اس میں ندامت آئی ہے، شرمساری آئی ہے، اس میں اپنی بڑائی کا اعتراف آیا ہے، اس میں اپنی کوتاہی اور غلطی کا اعتراف آیا ہے، سو اس لیے وہ خطا رجیم کر گئی، لعین بنا گئی، ادھر جو صحب ہوا وہ حضرت آدم کو خلافت و نیابت عطا کر گئی۔ جب اللہ محبوب بنا لیتا ہے کسی کو اپنا، تو چونکہ محبوب بنا لیتا ہے نا، تو اس نے اللہ کی ذات سے محبت کی، اللہ نے بندے کی ذات سے محبت کی، جب بندے کی ذات سے محبت ہو گئی تو پھر اس کے دامن پہ گناہ کا دھبا رہنے ہی نہیں دیتا، سہو سے، نسیان سے، غلطی سے، کوتاہی سے بندہ ہے کوئی ٹھوکر کھا بیٹھے تو اس کا دست محبت مٹاتا چلا جاتا ہے کہ ہو میرا محبوب اور داغ رہ جائے۔ محمود غزنوی بولے اس کی نگاہ سے گرانا چاہتے تھے درباری، اس کی طرف غلط بات منسوب کر کے، محمود غزنوی بولا ای نہ کر دستو اگر کردو رواست، ای نہ کر دستو اگر کردو رواست، ہر کے خواہد گو بکن بکن محبوب ماست، یہ ایاز ہے تم جھوٹ بولتے ہو، یہ میرے ایاز نے نہیں کیا، تم جھوٹ بولتے ہو، یہ میرے ایاز نے یہ کام نہیں کیا، اچھا اگر اس نے کر لیا ہے تو پھر یہ کام ہی درست ہو گیا، اول تو ایاز نے کیا نہیں، اور اگر ثابت ہو جائے کہ اس نے کیا ہے، ہائے ہائے، تو اگر کر دو روا، پھر یہ کام ہی درست ہو گیا، ہم اس پر حکم ہی بدل دیتے، تم جو چاہو کہتے پھرو، وہ ہمارا محبوب جو ہوا، وہ ہمارا محبوب جو ہوا، اور جسے محبوب کرتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم، اس کی کوتاہیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے، نیکیوں سے بدل دیتے، اس لیے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب میں عیب نظر نہیں آتا، اور گناہ رہے تو پھر عیب بن گیا، وہ عیب اس کا بدل دیا جاتا ہے، نیکیوں سے دھو دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے، برتن کو پاک کر دیا جاتا ہے، تو یہ محبت ذاتی ہے، محبت ذاتی، یہی محبت کی ذاتی کی بات ہے نا۔ جب ابو جہل نے آ کے سیدنا صدیق اکبر سے کہا یہ جو مولانا روم کی بات ہے اسی کی تصدیق کر رہا ہوں، آگے کہا کہ اے ابو بکر یہ بتا اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے، مولانا روم والی بات محمود غزنوی کی یاد رکھ لینا کہ ایاز نے یہ نہیں کہا، اور اگر تم کہتے ہو کہ واقعی کہا ہے تو پھر درست کہا ہے، اب کر لو جو کرنا ہے، ہائے ہائے، آگے جواب بھی دے دیا، ہمارا محبوب جو ہوا جو چاہے کرے، او منم من اوچ گردر پردام ہرچے محبوبم، آگے دیکھ بات یہاں نہیں روکی کہ ای نہ کر دستو اگر کر دوں رواس، اگر اس نے نہیں کیا اور اگر کیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، بات یہاں بھی رک جاتی ہے تو چلو خیر تھی۔ مولانا روم فرماتے ہیں عام آدمی تو نہیں ہے، کوئی شاعر تو نہیں ہے نا، عارف ہے، اولیاء کا امام ہے، شریعت کا امام ہے، مسائل احکام کی تہ اسرار و رموز سمجھنے والا، اپنے دور کے علماء فضلاء کا امام۔ یہ تو بات کی بات ہے کہ جب علم کے مرحلے صرفناف سارے طے ہو گئے تو پھر عشق قرآن نے ڈیرا لا لیا، پھر جب عشق گھر کر گیا تو پھر وہ باتیں اور طرح کی ہونے لگی، مسائل تو نہیں نہ بھولے، مسائل سے تو آگاہ ہی تھے۔ فرماتے ہیں یوں نہ کر دستو اگر کر دوں رواس، یہ تو ایک درجہ۔ آگے سلطان محمود غزنوی فرماتے ہیں مولانا روم کی زبان میں، آگے فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ خیال گزرے کہ یہ اگر ایاز کا کرنا ٹھیک ہے تو ہم ایاز کو سند تھوڑا مانتے، آپ نے کہا جی اگر اس نے کیا ہے تو ٹھیک ہے، تو ایاز کے کرنے سے تو ٹھیک نہیں ہوتا اگر خیال، چونکہ حسد جو ایاز کے ساتھ تھا، حضرت محمود غزنوی کے ساتھ نہیں تھا، حسد کس کے ساتھ تھا؟ ایاز کے ساتھ تھا۔ تو کوئی میرے ایاز کو تانے کا مرکز نہ بنا لے، اسے مرکز نہ بنا لے، تو فرمایا میں اس کی شان بھی بیان کر دوں اور اس کو بچا بھی دوں۔ آگے فرمایا
ہر کے محبوبم کند من کردام او منم منو چگر در پردام. لوگوں اس کی شکایت کرنے والوں سنو، اگلی بات یہ ہے کہ ہر سے محبوبم کند من کردام، میرا محبوب ایاز جو کچھ کرے مت کہو کہ اس نے کیا، جو وہ کرے وہ میں نے کیا ہے. سمجھو میں نے کیا، جو کچھ میرا محبوب کرتا ہے وہ میں کرتا ہوں. اب تمہاری زبانیں بند ہیں. اب جس نے تیر برسانے ہیں تانوں کے وہ میرے ایاز پہ نہ برسائے، مجھ پہ برسائے. ہر چے محبوبم کند من کردہ، جو کچھ میرے محبوب کرتا ہے وہ میں نے کیا. منم منو چگر در پردام، وہ میں ہوں اور میں وہ ہے. بات الگ بے شک رہتے پردے میں آئے، رہتے پردے میں ہے، مگر ایاز محمود ہے، محمود ایاز ہے. رہتے پردے میں، آج پردہ بھی کھول دیا. اب بات کو سمجھے ہیں. اب یہ جو بات ہے کہ اس نے نہیں کیا اور اگر کیا ہے تو پھر درست ہے، اس کی تصدیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے. ابو جہل نے کہا ابو بکر بتا، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے، یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے لمحے میں مکہ سے بیت المقدس گیا ہوں، وہاں سے آسمانوں پر گیا، سدرۃ المنتہا پہ گیا، عرش معلیٰ مکان لا مکان کے ہو کے واپس آ گیا اور بالکل تھوڑے سے لمحے میں رات بھی نہیں بیتی تھی وہیں کے وہیں کہیں. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے تو تم مان لو گے؟ ماننے کی بات ہے. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ نہیں. کوئی دعویٰ کرے تو مانا جا سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، جو دعویٰ کرے وہ غلط. کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا. کوئی کر سکتا ہے نہیں، کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا. ابو جہل خوش ہو گیا کہ آج ابو بکر پھنس گئے، آج پھنس گئے. مگر اس معلوم نہیں تھا نا کہ مقابلہ عقل سے نہیں عشق سے ہے. بات عقل سے نہیں ہو رہی، عقل سے ہو رہی ہوتی تو پھنس جاتی، بات عشق سے ہو رہی. فرمایا ہاں یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا. اس نے کہا اچھا اگر کوئی نہیں کر سکتا سن لو، یہ تمہارے محبوب نے کیا، جس کا ہر وقت دم بھرتے ہو اور کلمہ پڑھتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعویٰ انہوں نے کیا ہے. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اچھا یہ میرے آقا نے کیا ہے؟ ہاں اگر آقا نے کیا ہے تو یہ بھی درست ہے، اس کے سوا کچھ کہے تو وہ بھی درست ہے. صحیح کہا، جو کہا ہے صحیح کہا. تو پھر انہوں نے کہا ہے تو درست. یہ ایمان ہے. جب اس طرح کی تصدیق کی تو حضور کی بارگاہ میں پہنچے، تب لقب ملا صدیق اکبر کا. ہاں ابو بکر اب تصدیق کا مزہ بھی تو آیا نا. تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ آیا بغیر پوچھے. ہم تو 100 بہانے ہیلے حوالے دلائل ملا کے جا کے تصدیقیں کرتے ہیں. نام تصدیق کا ہے مگر حجتیں کر کے، تسلیاں کر کے، اطمینان کر کے جا کے ہم مانتے ہیں یا صداقت کو قبول کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم نے تصدیق کی ہے. کہا ایسے لوگ صدیق نہیں کہلاتے. صدیق وہ بنتے ہیں جو ناممکن کو بھی واقعہ مان لے اور پوچھے بغیر مان لے. اس تصدیق سے آدمی صدیق بنتا ہے. اور میں یہ صدیق اکبر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب محبت ذاتی ہوتی ہے تو اس کا درجہ چونکہ سب سے اونچا ہے، تو اللہ پاک اپنے ایسے بندے کو بھی باقی بندوں سے اونچا کر دیتا ہے. اور محبت ذاتی کے معاملات اور ہوتے ہیں اور باقی محبتوں کے معاملات اور ہوتے ہیں. یہ جو الگ تنہائیوں کی جگہ ہیں، وہاں جا کے جب انسان اللہ سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو یہ محبت انسان کو بہت جلد محبت ذاتی کی طرف لے جاتی ہے. اور اس محبت کی تلاش میں رہا کرو. اور پہچان میں نے آپ کو بتا دی، آپ خود اندر بیٹھ کے جھانک کے دیکھ لیا کرو کہ اگر سارا کچھ نہ رہے، کچھ بھی نہ رہے تو کیا محبت رہے گی؟ اگر کچھ بھی نہ رہے اور محبت رہے تو محبت ذاتی. ہائے ہائے ہائے. نہ عزت رہے، نہ مال رہے، نہ اولاد رہے، نہ بیوی رہے، نہ بچے رہیں، نہ خانوادہ رہے، نہ صحت رہے، نہ تندرستی رہے، کچھ بھی نہ رہے پھر بھی محبت رہے تو یہ محبت ذاتی ہے. یہ محبت حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ سلسلۃ الذہب میں بیان کرتے ہیں. ملائکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے، ان کے پاس ریوڑ بکریاں سامان تھا. محبت آزمانے کے لیے آئے. یہ محبت ذاتی آزمانے کے لیے آئے. ابراہیم کے سامنے آ کے بڑی سریلی آواز کے ساتھ خوش الہانی سے اللہ کا نام لینے لگے. تسبیح و تعلیل کی، اللہ کا نام لیا بڑے پیار سے، خوش الہانی سے، لذت بری آواز سے. ابراہیم علیہ السلام چونکے، میں تم میرے اللہ کا نام لیتے ہو؟ ہاں. اچھا مجھے ایک بار اور سنا تھا. ملائکہ انسانی شکل میں تھے، کہنے لگے ابراہیم یوں ہی تو نہیں سنا تھا، بتاؤ تمہارے اللہ کا نام لیں تو دو گے کیا؟ کہا بھئی یہ میرا سامان ہے، آدھا لے جانا سارا. ایک بار محبوب کا نام سنا. ایک بار
اس کا نام سنا دو، پھر جو کچھ آتا لے جانا۔ انہوں نے پھر اللہ کی تسبیح کی، بڑی محبت اور بڑے ذوق کے ساتھ نام لیا۔ ابراہیم علیہ السلام جھوم اٹھے، جب جھوم اٹھے تو وہ چپ کر گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بھائی فرمایا چپ کیوں کر گئے ہو، ذرا اور نام لو۔ کہنے لگے وہ جتنا مال دیا تھا ہو گیا، اب پھر اگر نام سننا ہے تو بتاؤ اب کیا دو گے، پھر سودا کرو۔ کہا جو باقی جو کچھ رہ گیا یہ بھی لے جاؤ، اور محبوب کا نام سنا دو۔ جس پیار سے تم اس کا نام لے رہے ہو وہ پھر سنا دو، سب کچھ لے جاؤ، سب کچھ لے جاؤ، اس کا نام پھر سنا دو۔ فرشتوں نے پھر پیار سے نام لیا، پھر چپ کر گئے۔ پھر فرمایا اب کیوں چپ کر گئے ہو؟ میں نے کہا وہ بھی سودا ختم ہو گیا، جتنا مال دیا تھا بس اتنا نام لے لیا۔ اس سلسلہ تو ذہب میں تو اتنا ہے، کسی اور جگہ آگے اس طرح بھی آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب ایک بار اور نام سنا دو۔ تو فرمانے لگے ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ ایک بار اور نام سنا دو، فرشتوں نے کہا کہ اب تیسری بار پھر محبوب کا نام لیں، اب کیا دو گے؟ انہوں نے کہا مال تو جو کچھ تھا دے چکا، اب مجھے بھی لے جا، یہ بکریاں ہیں، ریوڑ ہے، میں چراتا پھروں گا، تمہاری نوکری کروں۔ اس کا نام سنا دو، مال بھی لے جاؤ، مجھے بھی چرواہا بنا کے لے جاؤ، مگر نام سنا دو۔ ہائے 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 ہائے، یہ محبت ذاتی ہے، یہ محبت ذاتی، جس میں کوئی شے بنیاد نہیں بنتی۔ محبوب سے محبت صرف محبوب سے ہوتی، اور وہ محبت اس طرح کی ہوتی ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ خوش رکھے تب بھی محبت ہے۔ اگر ایسا تصور ہو کہ اگر تو آباد رکھنے میں خوش ہے تب میں بھی آبادی میں خوش ہوں، تو برباد کرنے میں خوش ہے تو میں بربادی میں خوش ہوں، تو عزت دینے میں خوش ہے تو عزت میں خوش ہوں، تو ذلت دینے میں خوش ہے تو ذلت میں خوش ہوں، مارنے میں خوش ہے تو مارنے میں خوش ہوں۔ یہ محبت ذاتی کی علامتوں میں سے، محبت ذاتی کی، اور جب محبت ذاتی ہوتی ہے تو اس میں کمی نہیں آتی، روز افزوں ہوتی چلی جاتی ہے، روز افزوں ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے اور ہمیں محبت کی ان لذتوں اور سرشاریوں سے ہمکنار کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔